کیا ہمیں نماز کی عظمت کا معلوم ہے؟ ایک مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا کتنا اہم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنا کتنا اہم ہے کہ ہم کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے؟ اس کی اہمیت کا ہمیں معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں، حالت مرض الوفات میں، جس وقت ان کے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے جو بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ چاہتے گھر پہ پڑھ سکتے تھے۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، اللہ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے پہلے اور آخر، اول اور آخر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اتنی بڑی ڈگری اللہ نے ان کو دی ہے، اتنا بڑا عظمت اللہ نے، اتنی بڑی ان کو دولت سے نوازا، اتنی بڑی ان کو فضیلت سے اللہ نے نوازا۔ اس کے باوجود بھی وہ تو تمام انبیاء کے سردار تھے، امام الانبیاء تھے، وہ تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم تر تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چاہتے تو گھر پہ نماز پڑھ لیتے، لیکن نہیں، حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں، جس وقت وہ چل نہیں سکتے، پیر زمین پر رکھ نہیں سکتے، لڑکھڑاتے ہوئے دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ گھر میں پڑھ لیتے تو کوئی پوچھ نہیں ہوتی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، گھر میں پڑھ لیتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، گھر میں پڑھ لیتے تو اللہ سوال نہیں کرتا۔ لیکن اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ اہمیت کا بتانے کے لیے، اس اہمیت کی طرف رجوع کروانے کے لیے، اس اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بتایا کہ جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ ہمارے نبی نے دنیا میں بول کر بھی بتایا، کر کے بھی بتایا، اور بیماری کی حالت میں جب کھڑے نہیں ہو سکتے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے ہی بتایا۔ تو آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، کل قیامت کے دن جب میرا اور آپ کا نبی ہم سے سوال کرے گا، مسجد میں جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بہانے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جاب کا بہانہ، کسی کی باتوں کا بہانہ، مہمان کا بہانہ، گھر کا بہانہ، بیوی کا بہانہ، بچوں کا بہانہ، فلاں 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 فلاں، سارے بہانے تھے۔ ان بہانوں کے باوجود، ان بہانوں کے ساتھ ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، اکثر تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سوال اگر کیا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے مسجد میں نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل چاہتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے ہمارے نبی نے یہ بتا دیا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان سے جب کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ کہے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے سب کچھ دیا، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، تو نے وہ نماز بھی نہیں پڑھی، تو نے اپنے تمام دنیا کے بہانوں کی وجہ سے میرے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، مؤذن کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ کوئی میرے اور آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا، بیوی نہیں آئے گی، بچے نہیں آئیں گے، جن کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی ہے، جن کے لیے ہم نے نماز قضا کی ہے، جن کے لیے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، وہ آ کے آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ آپ سے ہی آپ کے سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کبھی سوچا ہے، کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے کہ میرے سے جب اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی جواب نہیں۔